وقت معاشرے میں پیسے کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں۔ اگر طاقتوروں کے پاس، مشہوروں کے پاس، مالداروں کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وہ عقل کی کمی ہے۔ مال قارون سے مل سکتا ہے، طاقت فرعون تجھے دے سکتا ہے، لیکن عقل اگر ملتا ہے تو باب مدینۃ العلم سے ملتا ہے۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق عقل ہے، جس کی خدا نے تعریف کی، فرمایا عقل کو کہا آگے آ، آگے آئی، عقل کو کہا پیچھے جا، پیچھے گئی، پھر عقل کو کہا کہ میری طرف آ، پلٹ کے آئی اور کہا کہ میں نے تجھے کائنات کی سب سے بہترین مخلوقات میں سے بنایا ہے۔ اب کچھ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا، خلق اول حضرت آدم، وعلم الآدم اسماء کلها، حضرت آدم کو اپنی اسماء کا علم دیا جن کے ذریعے سے نبیوں کی عقلیں مضبوط ہوئیں۔ مد مقابل تھا ابلیس، تو آدم بنے مظہر عقل، ابلیس بنے مظہر جہالت۔ ابلیس نے وعدہ کیا کہ لأغوینہم اجمعین بعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم ہے، کبھی کہا میں صراط پہ بیٹھوں گا، سب کو ان راستوں سے ہٹاؤں گا، کبھی کہا کہ مجھے قسم ہے سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو ابلیس بنا لشکر جہالت کا مظہر، اور لشکر عقل کے مظہر بنے جناب آدم سلام اللہ علیہ۔ اب کہا کہ چلا جا، مطلب عقل کو بھیجا خدا نے اس عالم سے، عالم مثال سے ہوتے ہوئے اس عالم میں جسے ہم عالم مادہ بولتے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پلٹ کے اس عقل باطنی کی طرف واپس جائیں، کہ جس کے لیے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب پلٹ کے کس کی طرف آؤ گے؟ پروردگار عالم کی طرف آؤ گے۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چلتا نہیں ہے، لیکن اس میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں بالفعل نہیں چلتا، پر بالفعل نہیں چلتا، پر بالقوت چل سکتا ہے۔ ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، لہذا جب شادی نہیں ہوئی تو ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ بولتے ہو کہ بالفعل ماں نہیں ہے، لیکن بالقوہ ہر خاتون ماں ہے۔ بالفعل آپ باپ نہیں ہو، لیکن بالقوہ آپ سب کیا ہو؟ باپ ہو۔ تو کئی ایسی عادتیں ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو فعلیت میں بدلنا ہے۔ فطرتاً ہر بندہ سخی ہے، بالفعل ہو سکتا ہے بندہ سخی نہ ہو۔ اب یہ کیونکہ کنجوس ہے تو لشکر جہل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنا ہوا ہے، لیکن فطرتاً ہر بندے کو سخاوت اچھی لگتی ہے۔ چور بھی جب چوری کرتا ہے تو اپنا پیسہ امین کو دیتا ہے، چور کو نہیں دیتا۔ ہاں، بینک کی ڈکیتی کی، 10 لاکھ چرا لیے، اب یہ واپس جا کے کسی چور کو نہیں دے گا، یہ پیسہ کس کو دے گا؟ اب وہ خود امین ڈھونڈے گا جبکہ خود چور ہے، پھر کسی امین کو ڈھونڈے گا، کیونکہ فطرتاً ہر بندہ امانت کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ پسند تو کر رہا ہے پر بالفعل اس کے اندر نہیں ہے۔ ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر ظالم ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا کی ظالم ترین حکومتوں کے پاس بھی عدالت ہوتی ہے، وہ اپنے پاس بھی ایک عدالت بنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فعلیت میں وہ عادل نہیں ہے، پر بالقوہ وہ بھی کیا ہے؟ عدالت کو پسند کرتا ہے۔ کہ آپ کسی بھی نشے اور چرسی سے پوچھو گے کہ چرس پینا اچھا ہے، نشہ کرنا اچھا ہے، شراب پینا اچھا ہے، بولے گا نہیں نہیں بہت برا کام ہے۔ تو بھائی تو کر کیوں رہے ہو؟ فعلیت میں نہیں لا پا رہا۔ سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ جو طاقت اندر چھپی ہوئی ہے اس کو فعلیت میں بندہ لائے۔ شہوت کا بجا لانا آسان ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، چوری کرنا آسان ہے، حسد رکھنا آسان ہے، غیبت کرنا آسان ہے، لیکن ان چیزوں کو یعنی جو لشکر جہل ہیں ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لشکر عقل کو اپنا سپاہی بنانا یہ کام وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اور رسول خدا کرانے آئے۔ فرمایا ہم اس لیے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ مکارم اخلاق وہی لشکر عقل ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو پروردگار عالم کے اخلاق میں بدل دو۔ جب تیرے اندر رنگ خدائی آ جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ پروردگار عالم میں بدل دے؟ تو ایک ایک لشکر کو پہچانو اور ایک ایک لشکر کو اپنا سپاہی بناؤ۔ جب یہ 75 سپاہی تیرے پاس آ جائیں گے پھر شیطان بھی تجھے شکست نہیں